پروفیسر پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے دوست کو غم اور حزن نہیں، پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کا کوئی دوست نہیں، تو پیغمبر کیوں پکار اٹھے کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ؟ خادم حضرات، یہ حزن و ملال کی نشانی نہیں ہے. آنسو بہانا جو ہے یہ فیئرز اور فرسٹریشن کی علامت نہیں ہے. کسی وقت کثرت تشکر اور محبت میں بھی آنسو بہتے ہیں، اور اس وقت بندے کو ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکیں. تو آنسو کی کیفیت جو ہے اس بندے کے احساس کے ساتھ ہے. یعنی وہی باپ ہے جو حضرت یعقوب کی بات ہو رہی ہے کہ وہی باپ ہے جو بچوں کے ہر کام کو جانتا ہے اور پہلے سے کہہ رکھا ہے تم ایسے کرو گے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو وہ آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ اس امید پہ پتھر کی طرح قائم ہیں، حتیٰ کہ ان کے بچے کیا اٹھتے ہیں کہ بابا باولا ہوا ہے، دیوانہ ہوا ہے، ہوش میں نہیں ہے، کہ ابھی بھی یوسف کی امید رکھتا ہے. تو کوئی صاحب امید ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا. تو انسانی کیفیت ایسی ہے کہ جس کا پیغمبروں نے اس لیے مظاہرہ کیا ہے کہ ہم پتھر نہ ہو جائیں. اب دیکھیں، انسان تو انسان ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوہ، کہ انسان ایسے ظالم ہیں کہ یہ آنسو تک نہیں بہاتے، حالانکہ پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے لرز جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، اور ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، آنسو ان سے نکلتے ہیں. تو یہ آنسو تشکر کا نشان، عبادت میں عذر نہیں ہے. یہ خدا کی محبت اتنی بڑی ہے کہ اگر ساری زندگی بھی روتا رہے، ساری زندگی بھی آنسو بہتے رہیں، تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ فرسٹریشن کے آنسو ہیں. محبت کا اپنا اتنا مزہ ہوتا ہے کہ اقبال نے کہا تو نمی دانی ہنوز شوق بے میرت ز وصل. تمہیں پتہ نہیں کہ محبت وصال سے مر جاتی ہے، شوق وصل سے مر جاتا ہے. چیست حیات دوام سوختن ناتمام. اب دیکھیں، جو شخص جو ہے فرض کرو محبت میں وصال کی بجائے فراق قبول کر لے تو اس کو آپ کیا کہو گے؟ بہت سارے جو اعلیٰ پائے کے عشاق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وصال میں کوئی زندگی نہیں، فراق میں زندگی ہے. چیست حیات دوام سوختن ناتمام. اس لیے جو حضرت یعقوب کے آنسو بھی گرے تھے وہ فیئرز اور فرسٹریشنز کے نہیں تھے. ہی واز ویری ویری شیور کہ یوسف واپس آئیں گے، مگر اور بلکہ اتنا یقین تھا کہ ان کی اولاد بھی کہتے کہ ابا ابھی اپنی دیوانگی سے ہٹے نہیں ہیں. مگر وہ دیوانگی نہیں تھی. وہ شعوری طور پہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. ہی واز تھورلی کنونسڈ. اور یہ آنسو جو تھے یہ انسانی جبلی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو آ گیا تو آپ ایک بچے کو بوسہ دے رہے تھے، تو اس بدو نے کہا اچھا آپ پیغمبر ہو کہ بوسہ دیتے ہو بچے کو؟ تو آپ نے کہا ہم مہربان لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم ان کو بوسہ بھی دے. تم بدوؤں کو کیا معلوم اس کی لذت کیا ہے، محبت اور انس کی، مہربانی اور انکسار کی تمہیں کیا پتہ کیا لذت ہے. اس لیے بعض چیزیں انسانی شرف ہوتی ہیں. آنسو بہانا کمزوری نہیں ہوتی بلکہ انسانی شرف ہوتا ہے. بعض اوقات علاج ہوتا ہے. آپ کے دل کی بہت بڑی سے بڑی پیچیدگی جو ہے وہ چند آنسوؤں میں ڈھل ہوتی ہے. بعض بہت بڑا تشکر کا مظاہرہ ہے جب حدیث رسول ہے کہ جس کی آنکھ سے چھوٹا سا آنسو نکلا اور مکھی کے سر کے برابر اور رخساروں پہ آ کے ختم ہو گیا، خدا ہمیشہ کے لیے اس کو نار دوزخ سے آزاد کر دے. ماشاءاللہ. تو یہ وہ آنسو نہیں ہے پیغمبر کے جو آپ نارملی ایک ڈپریس بندے کے آنسو گنتے. پروفیسر یہ آپ نے سپلیمنٹری کویسچن ہے جو آپ نے سوختن ناتمام کی بات کی ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگ جو ہیں انہیں پتہ نہیں ہے. اور کیا تسبیح جو ہے یہ میک شور کرتی ہے کہ ہم سوختن ناتمام میں سے گزرتے رہیں؟ اصل میں شاعرانہ طرز کو اسی لیے غلط کہا گیا کہ وہ جو لینگویج استعمال کرتا ہے وہ کبھی پریکٹیکل نہیں ہوتا.
سوختن ناتمام کا مطلب ہے آدھا آدھا جلنا، رہ رہ کے تڑپنا. وہ پھر رسم عظم داغ دہلوی کا ایک شعر ہے، اس سے آپ کو زیادہ یہ سوختن ناتمام سمجھ، رہ رہ کے وہ پچھتائیں. دیکھو اگر اب بہت مدت ہوئی، لوگ زبان بھول ہی گئے، اب ہم اسے کیسے بتائیں کہ لطافت زبان کس کس شے میں ہوتی ہے. تو داغ نے کہا رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا. زیادہ مطلب زیادہ دل پہ نہ لگانا شعر کو. رہ رہ کے وہ پچھتائیں کہ کیوں اس کو ستایا، تھم تھم کے میری آہ میں یا رب اثر آئے. اب دیکھیں اگر آپ اس شعر کو دیکھیں، اس کی زبان کے اثر کو دیکھیں، تو اوپر شاعر مصرے میں کہہ رہ رہ کے وہ پچھتائیں، اور نیچے کہہ رہا ہے تھم تھم کے، یعنی وہ اپنی محبوب کو زیادہ زیادہ اذیت دینا چاہتا ہے نا. تو اگر سائیکولوجیکلی اس محبوب کا آپ انالیسس کرو گے تو وہ ساڈسٹ کہلائے گا، کہ جو اپنی محبوب کو ایک طویل مشقت اور اذیت محبت میں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ سوختن ناتمام یہی ہے کہ رہ رہ کے محبت کا خیال دل میں آتا رہے، رہ رہ کے ہم اسے یاد کرتے رہیں، اور رہ رہ کے ہم اس کی یاد میں آنسو بہاتے رہیں، اور مسلسل ایک تعلق جو ہے اس کے ساتھ. ایک دفعہ میں نے ایک شعر لکھا تھا آپ کی خدمت میں، وہ اس سے بالکل الٹ ہے، اور میرا خیال یہ کہ وہ آپ سنیں گے تو کہہ رہی ہیں ایسے بھی کوئی عشاق ہو سکتے ہیں. تو اپنا میرا شعر کو اس قسم کا تھا، مجھے ویسے بڑی پرانی بات ہے، جب سے شاعری سے توبہ کی شعر بھی جاتا رہا. تو وہ تھا کہ بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے. دیکھو الٹا میں کوئی اور طرز کی شاعری کر رہا تھا، بڑا کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے، بڑے مزے میں شب انتظار گزری ہے. تو یہ ذرا اس کے الٹ سواد کا شعر.